کئی واقعات اس پر ہیں، اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو کافی وقت لگ جائے گا، لیکن آئیے میں آپ کو شورٹ میں بتاتا ہوں۔ ایک نام ہے جس کو حبیب لوگ کہتے ہیں۔ وہ حبیب بہت بڑا سود خور تھا، بہت بڑا سود کا دھندا تھا، بہت بڑا سود کا کاروبار کیا کرتا تھا، جس کو لوگ حبیب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے اللہ اکبر اپنی بیوی سے کہا کہ آپ انتظام کرو کھانا بنانے کا، میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر! گئے، جانے کے بعد میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو اپنی بیوی سے کہہ کر کے گئے، میں ہفتہ وصولی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تم کھانے کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر! نکل گئے گھر سے باہر۔ جب حضرت حبیب نکلتے ہیں، آج تو وہ اللہ کے ولی ہو چکے ہیں، میں اس لیے ان کو حضرت حبیب کہہ رہا ہوں، اس وقت وہ صرف اور صرف حبیب تھے۔ اللہ اکبر! کیونکہ گناہ کیا کرتے تھے، اگر کوئی اللہ کا ولی ہو جائے تب ہم اس کے نام کو بے ادبی سے نہیں لیا کرتے، اس لیے حضرت لے کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت حبیب نکلے اپنے گھر سے باہر، اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، جب راستے میں حضرت حبیب کو ان بچوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں بچے کہتے ہیں اپنے سائڈ ہٹ جاؤ، ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حبیب آ رہا ہے، حبیب کے گناہ کی نحوست ہمارے اوپر پڑ جائے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی گناہ میں مبتلا کر دے۔ حضرت حبیب نے اس بات کو سنا، یہ بات بچوں کی حضرت حبیب کے دل پر لگی۔ اللہ اکبر! چلے گئے لیکن دل پر اثر نہیں کری۔ جب گناہ کرنا کوئی شروع کر دیتا ہے تو ہلکی پھلکی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت حبیب چلے گئے ہفتہ وصولی کرنے کے بعد میں جب پہنچے، ایک قریب کے دروازے پر پہنچے، کہتے ہیں کہ لاؤ میرے پیسے دو۔ وہ قریب اپنے گھر میں نہیں تھا، اس کی بیوی باہر نکلی، نکلنے کے بعد میں کہتی ہیں اے حبیب، ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہماری غریبی کی وجہ سے، ہماری غربت کی وجہ سے پیسوں کا تمہارے انتظام نہیں ہو سکا ہے، جب پیسوں کا انتظام ہو جائے گا ہم تمہارے گھر بھیج دیں گے، آپ گھر چلے جائیے۔ اللہ اکبر! تو حبیب کہتے ہیں کہ میں جس کے دروازے پر جاتا ہوں آج تک لوٹ کر کے نہیں گیا خالی ہاتھ، بلکہ کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس غریب کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں، میں آپ کے گھر بھیج دوں گی، آپ چلے جائیے۔ حضرت حبیب اس وقت کہتے ہیں کہ میں پورے علاقے میں شور مچا دوں گا، آپ کے نام کا چرچا کروں گا کہ سود بھی لیتے ہیں پھر پیسے دیتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! یہ چرچا جب کرنے کے لیے کہا تو اس غریب کی بیوی نے کہا کہ اچھا، میرے شوہر ابھی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے پائے لے کر کے آئے تھے اور منڈی لے کر کے آئے تھے، میں اس کو تمہیں دے دیتی ہوں، تم اس کو لے جاؤ، جب پیسے کا انتظام ہوگا تو میں آپ کے گھر بھیج دوں گی۔ اللہ اکبر! حضرت حبیب نے لیا اور لینے کے بعد میں کہتے ہیں کہ تیرے اولاد مرے یا جیے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، لیا اور لینے کے بعد میں چل دیتے ہیں۔ اپنے گھر پہنچے، بیوی کو جا کر کے دیا اور دینے کے بعد میں کہتے ہیں لو یہ پائے لے کر کے آیا ہوں، اس کو بنانے کے لیے رکھ دو۔ اللہ اکبر! ان کی بیوی نے بنانے کے لیے جب رکھا، جب بن چکے تو اللہ اکبر اس وقت خوشبو باہر جانے لگی۔ ایک فقیر درویش آیا اور آنے کے بعد میں حبیب کے دروازے پر آواز دی، کہتے ہیں کہ تمہاری ہانڈی سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، ایک پیالی سبزی مجھے دے دو تاکہ میں اس سے اپنے پیٹ کو بھر سکوں، تاکہ میں کھانا کھا سکوں۔ اللہ اکبر! اس وقت حبیب کو رحم نہیں آیا بلکہ کہہ دیا اے فقیر، میں تجھے دے دوں گا تو تو امیر تو نہیں ہو جائے گا، لیکن میں تجھے دے دوں گا تو میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، جا، میں تجھے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر! اس وقت اس فقیر نے کہا تھا اے حبیب، ظلم کے دن زیادہ دن تک نہیں رہتے، اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو زیادہ مہلت نہیں دیتا ہے۔ دیکھو وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ جب اللہ رب العزت تم پر مصیبتوں کو ڈالے گا۔ اللہ اکبر! وہ اس بات کو کہہ کر کے چلا گیا۔ پہلی بات اس کے دل پر، پہلی بات حضرت حبیب کے دل پر ان بچوں کی کہ ان بچوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ حبیب کی نحوست ہمارے اوپر پڑ جائے۔ پھر دوسری اس درویش کی بات ان کے دل پر لگی۔ اللہ اکبر! تیسری بات جب اپنی بیوی سے کہا کہ لاؤ ہانڈی اتار کر کے کھانا کھایا جائے۔ اللہ اکبر! جب کھانا بن کر کے تیار ہو گیا، ان کی بیوی جب ہانڈی کو اتار کر کے لے کر کے آئی، جب ہانڈی کا ڈھکن ہٹایا تو خدا کی قسم اس ہانڈی کے اندر پائے اور منڈی ہونے کی بجائے خون ہی خون تھا۔ اللہ اکبر! جب یہ
معاملہ دیکھا تو ان کی بیوی نے کہا اے حبیب یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ میں نے بننے کے لیے تو پائے اور مڈی رکھی تھی، یہ خون ہی خون نظر آ رہا ہے، شاید اللہ رب العزت نے تمہیں اپنا کرشمہ دکھایا ہے کہ تم اب بھی اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے کے لیے سب لوگوں کو نشانیاں بھی نہیں دیتا ہے، تمہیں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے نشانی دی ہے، توبہ کر لو۔ اللہ اکبر، یہ تینوں باتیں ایک وقت میں جب دل پر لگی حضرت حبیب کے تو انہوں نے سوچا کہ اب میرا وقت اچھا نہیں، اب مجھے توبہ کر لینی چاہیے، گناہوں سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ سوچنے لگے کاش گناہوں سے توبہ کر لی جائے، کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوا جائے، کسی کے اللہ کے ولی کے سامنے توبہ کر لی جائے تاکہ گناہوں سے توبہ کرنے کا وہ ثبوت ہو جائے۔ اللہ اکبر، تاکہ گناہ سے توبہ کرنے کا وہ گواہ بن جائے۔ اللہ کا ولی تلاش کرنے نکلے تو کسی نے بتایا آپ کے علاقے میں امام حسن بصری رہا کرتے ہیں، جاؤ ان سے جا کر کے توبہ کر لو۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسن بصری کے پاس میں پہنچے تو امام حسن بصری تقریر کر رہے تھے، تقریر چل رہی تھی۔ امام حسن بصری کے اس وقت امام حسن بصری کی زبان پر جملے تھے کہ توبہ کر لو مسلمانوں، توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو۔ یہی جملے امام حسن بصری اس وقت کہا کرتے تھے، حسن بصری کی زبان پر یہ جملے تھے۔ آج پہلی بار ذکر کی محفل میں پہنچے تو جاتے ہی جملہ سنے کہ توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آ جائے، گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ حضرت امام حسن بصری کی زبان سے یہ جملے سنے اور تو کھڑے رہے، سنتے رہے، کھڑے رہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسن بصری نے یہاں تک کے جملے کہہ دیے کہ اللہ رب العزت اگر 40 سال بندے گناہ کرنے کے بعد میں، اگر 40 سال بندے گناہ کرنے کے بعد میں اگر اللہ رب العزت سے توبہ کریں تو اللہ رب العزت ان کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، تو تم تو کیا گنہگار ہو، آج بھی توبہ کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر حسن بصری نے کہا کہ تم تو کیا گنہگار ہو، جو حبیب سود خور گنہگار ہے، اس کا گناہ عام ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ گنہگار ہے، وہ بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کی بھی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر، دور سے کھڑے کھڑے حضرت حبیب اس وقت سماعت کر رہے تھے، آپ کے پاس میں آئے، آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے امام آپ نے یہ جملہ بہت اچھا کہا، مجھے بہت اچھا لگا، ایک مرتبہ اور کہو۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ ہاں اگر حبیب سود خور بھی اگر توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی بھی توبہ کو قبول کر لے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور کہیں، کئی مرتبہ اسی طرح سے حضرت حبیب نے کہوایا اور حضرت حسن بصری نے کہا، کہتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد میں حضرت حبیب کہتے ہیں کہ آپ گواہ ہو جاؤ کہ حبیب نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ اکبر، معلوم کرتے ہیں کہ تم کون ہو؟ کہتے ہیں کہ جس کو ابھی آپ سود خور کہہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی بھی توبہ کو قبول کر لے گا، اس کے بھی گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں وہی گنہگار حبیب ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے، آپ گواہ ہو جائیے۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ایسے نہیں، بلکہ جن کا پیسہ مارا ہے ان کو ان کا پیسہ اور ان کو ان کی رقم دینی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ جو ملے گا، جس سے لی ہوگی، یاد ہوگا، سب کو دے دوں گا، اور جس کی یاد نہیں ہوگی سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت سے بس اتنا کہہ دینا کہ حبیب نے میرے سامنے توبہ کی تھی۔ اللہ اکبر، توبہ کی، کلمہ شریف پڑھا، گناہوں سے پاک ہو گئے، اور ایسے گناہوں سے پاک ہوئے، ایسے گناہوں سے پاک ہوئے کہ اللہ اکبر، جن کو آپ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، جب وہ بھی ان کا نام لیا کرتے تھے تو بڑی ادب کے ساتھ میں ان کا نام لیا کرتے تھے۔ پھر سوچئے کہ جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، جب وہ ان کا نام پکاریں تو ادب کے ساتھ پکاریں، اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا کیا ہوگا۔